مظلوموں کا ساتھی ہے الطاف حسین، ساتھی مظلوموں کا ساتھی ہے الطاف حسین۔ مہاجر قوم نے یا مہاجروں کے اس کرتا دھرتاؤں نے نعرہ لگایا تھا کہ ہمیں منزل نہیں رہنما چاہیے، وہ رہنما نے ان کو اس گلی میں پہنچا دیا جہاں سے سوائے اندھیرے کے اور کچھ بھی نہیں۔ تو انہوں نے اپنے علاقوں میں ایسے لوگوں کے ساتھ جو ان کے مخالفین تھے ان کو تشدد کیا، ان کا قتل کیا، اور ان کے سینوں پہ ڈرل مشین سے ایم کیم لکھا گیا، ان کے اوپر سولڈنگ آئرن سے ایم کیم لکھا گیا۔ اس کے بعد ریاست نے طاقت دکھائی اور پھر ریاست نے ان کو کچل دیا۔ یہ فہیم کمانڈو، مزمل کمانڈو، ان کو شہید کہا جا رہا ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ ان کو شہید کہنا چاہیے کہ نہیں، کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی اپنی سیاسی جماعتوں کے لیے، جنہوں نے اپنے اپنے قائد کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیں، اپنا گھر قربان کر دیا، اپنے ماں باپ کی محبت قربان کر دی۔ اس کے بعد ان کو ملا کیا؟ اس کے بعد دہشت گردی کا لیبل ان کے اوپر لگا ہوا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں مصطفیٰ حبیب صدیقی، آپ دیکھ رہے ہیں میچ اسپیکس۔ میں ایم کیم کے کچھ لوگوں کی تصویریں دیکھ رہا تھا۔ گزشتہ کچھ عرصے سے ایم کیم الطاف گروپ کی جانب سے مختلف سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے مختلف لوگوں کی تصاویر، ویڈیوز، پرانی لوگوں کی تصاویر شیئر کی جا رہی ہیں۔ اس میں وہ لوگ بھی ہیں جو ایم کیم کے مقتول ہیں، یا وہ لوگ جو ریاست کے مطابق ایم کیم کے دہشت گرد ہیں، اور جنہوں نے ایم کیم کے اندر رہتے ہوئے ریاست کے اندر ریاست قائم کرنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد ریاست نے ان کو کچل دیا۔ ان لوگوں کی ویڈیوز ان کے ترانوں کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہیں۔ میں یہ ویڈیوز دیکھ رہا تھا اور یقین جانیے یہ دیکھتے ہوئے مجھے افسوس ہو رہا تھا ان نوجوانوں پہ، اتنے کڑیل جوان اور اتنے اہم لوگ اس شہر کراچی کے ایک ایسے کاز کے لیے مار دیے گئے جس کا نتیجہ بند گلی تھا۔ میں سوچنے میں مجبور ہو گیا کہ وہ لوگ جو اپنے گھروں میں بہت لاڈلے ہوا کرتے ہوں گے، یقیناً وہ لوگ، وہ بچے، وہ نوجوان جن کے ماں باپ نے ان کو بڑا پیار محبت سے پالا پوسا ہوگا، ان کی جب لاشیں اس طرح سڑکوں میں پڑی ہوں گی تو ان کے دل پہ کیا گزری ہوگی۔ مجھے واقعتاً دکھ ہو رہا تھا یہ ویڈیوز دیکھ کر، یہ ترانے سن کر، ان کے پیچھے ترانے چل رہے تھے کہ یہ لوگ، چاہے فاروق دادا ہوں، چاہے ارشد کیٹو ہو، خالد بن ولید ہو، یا اور دیگر جس کے نام آتے رہتے ہیں، میں سن رہا تھا ندیم ماربل، فہیم کمانڈو، مزمل کمانڈو، یہ سب چیزیں، یہ سب لوگ، ان کے نام آ رہے تھے، ان کی تصاویر آ رہی ہیں، اور میرے سامنے وہ منظر گھومنے لگ گیا جو کہ میں نے اس کراچی میں 90s میں گزارا ہے، اور میں نے دیکھا ہے وہ منظر، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے سب کچھ۔ وہ سب کچھ اپنی جگہ، وہ تنقید اپنی جگہ، وہ ایم کیم پہ ہونے والی تنقید اور میرا جو اس سے معاملہ ہے وہ اپنی جگہ، لیکن حقیقت یہ کہ جب میں ان نوجوانوں کی ویڈیو دیکھ رہا تھا تو مجھے بہت افسوس ہو رہا تھا کہ یہ نوجوان کراچی شہر کی کریم تھے جن کو اس طرح بے دردی سے مار دیا گیا، اور جو ایک ایسی راہ پہ چل کے مر گئے یا مار دیے گئے جس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا، جس کے نتیجے کے طور پہ مہاجر قوم جو ہے وہ ایک ایسی بند گلی میں چلی گئی جہاں سے واپسی نظر نہیں آ رہی۔ کوئی منزل ہے جو مل نہیں رہی مہاجر قوم کو، جس منزل کے لیے انہوں نے، مہاجر قوم نے یا مہاجروں کے اس کرتا دھرتاؤں نے نعرہ لگایا تھا کہ ہمیں منزل نہیں رہنما چاہیے، وہ رہنما نے ان کو اس گلی میں پہنچا دیا جہاں سے سوائے اندھیرے کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ میں ان نوجوانوں کو دیکھ رہا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ کیا فاروق دادا کا نام اس کے گھر والوں نے دیا ہوگا، اس کے ماں باپ نے دیا ہوگا، یا جو فہیم کمانڈو ہے اس کو اس کا نام فہیم کمانڈو اس کے ماں باپ نے دیا ہوگا، یا ندیم ماربل اور دیگر چریا اور نہ جانے کیا کیا، یہ نام کیا ان کے گھر والوں نے دیے ہوں گے؟ ایسا نہیں تھا، بلکہ ان کے گھر والوں نے تو بڑے پیار محبت کے ساتھ ان کا بہت تہذیب یافتہ نام رکھا تھا، اور اس نام کے تحت وہ پروان چڑھے اور بڑھتے چلے گئے۔ مہاجر قوم، اردو بولنے والی قوم، ایک ایسی تہذیب یافتہ قوم تھی جس کے نوجوان جب بڑھا کرتے تھے تو پنجاب سے اور دیگر صوبوں سے لوگوں کو کراچی بھیجا جاتا تھا کہ نوجوانوں کے ساتھ تعلیم حاصل کرو اور اردو زبان سیکھ کر آؤ، تہذیب اور تربیت حاصل کر آؤ۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہ وہ دور جو گزرا ہے وہ تلخ دور تھا، اس لحاظ سے کہ وہ جو ایک کاز کے لیے نوجوان آئے اور ایک بہت بڑی تعداد میں نوجوان آئے، وہ نوجوان کہیں اس وقت جب خود ایک ظالم بن گئے اور اس ظلم کی وجہ سے وہ اپنے ہی علاقوں میں بدماش اور دادا اور کمانڈو نہ جانے کیا کیا بنتے چلے گئے، جس کے بعد انہوں نے اپنے علاقوں میں ایسے لوگوں کے ساتھ جو ان کے مخالفین تھے ان کو وہ تشدد کیا، ان کا قتل کیا،
اور ان کے سینوں پہ ڈرل مشین سے MKM لکھا گیا، ان کے اوپر سولڈنگ آئرن سے MKM لکھا گیا. اس کے بعد ریاست نے طاقت دکھائی اور پھر ریاست نے ان کو کچل دیا. یہ نوجوان نہ جانے کس راہوں میں چلے گئے. لیکن آپ دیکھیں کہ ان میں سارے ہی نوجوان ایسے نہیں تھے جنہوں نے کراچی شہر میں MKM کے نام پر لوگوں پہ ظلم کیا، بلکہ اس میں وہ لوگ بھی شامل تھے جو بیچارے پس گئے اور وہ MKM کے نام پر، الطاف حسین کے نام پر نہایت مخلصانہ کوششیں کر رہے تھے. وہ اس شہر کو سنوارنے کی کوشش کر رہے تھے. وہ تہذیبی یافتہ لوگ تھے، وہ تعلیمی یافتہ لوگ تھے، وہ پڑھے لکھے لوگ تھے. لیکن جب ریاست نے آپریشن کیا 92 میں، اس کے بعد یہ لوگ ریاست کے آپریشن کی زد میں آئے اور کرتا اور نہ کرتا گناہوں کی سزا بھگتی. ریاست نے بھی یہ نہیں دیکھا کہ کون گناہ گار ہے کون بے گناہ ہے، بلکہ اٹھایا اور مار دیا، اٹھایا اور گرفتار کیا، اٹھایا اور جیل میں ڈال دیا. ایسے سینکڑوں نوجوان ہیں جن کی زندگیاں ختم ہو گئی، جن کا گھر ختم ہو گیا. مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ MKM نے کلیم جب کیا کہ ہزاروں ہمارے کارکنان جو ہیں وہ شہید کر دیے گئے ہیں اور ہمارے ہزاروں کارکنان لاپتہ ہیں، تو شرمیلا فاروقی صاحبہ نے شاید عدالت میں کہا کہ آ کے ثابت کر دیں کہ کتنے کارکنان ہیں. تو بامشکل MKM میرے خیال میں 100 بھی پورے نہیں کر سکے تھے جن کے نام وہ دے سکی ہو. تو مطلب یہ ہے کہ بہت سارے معاملات میں تو خیر بہت بڑا چڑھا کے پیش کیا گیا ہے، لیکن میں کہتا ہوں چند 100 ہی صحیح یا 100 سے بھی کم نوجوان صحیح، لیکن اس شہر کے کریم تھی جس کو مار دیا گیا، جس کو MKM نے بھی مارا اور جس کو MKM کے اگینسٹ لوگوں نے بھی مارا، اور وہ آپس میں بھی لڑکے مر گئے. اس کے نتیجے میں اس شہر میں اردو سپیکنگ کو ایک بہت بڑی تنہائی کا سامنا ہے. اس تنہائی کی وجہ میں وہ جو ایک گروہ تھا پورا، وہ لوگ جو کہ اس شہر پہ کنٹرول تھا، جن کا جو شہر پہ حکمرانی کرتے تھے، اس کے باوجود کہ وزارت اعلیٰ ان کے پاس نہیں ہوتی تھی، لیکن ان کے پاس اقتدار ہوتا تھا کردار کا، ان کے پاس اقتدار ہوتا تھا اخلاق کا، تہذیب کا. ایک ان کا اپنے ایک روایات تھی، ثقافت تھی، جس کے نتیجے میں وہ اس شہر پہ ہی نہیں پورے ملک پہ کنٹرول تھا ان کا. وہ ختم ہو کے چلا گیا اور آج حالت یہ ہے کہ آپ کو کسی سرکاری ادارے میں اردو بولنے والے لوگ نظر نہیں آئیں گے. اس کی بڑی وجہ جہاں پیپلز پارٹی کا وہ متعصبانہ رویہ ہے، جس کی بنیاد پر وہ صرف ایک زبان یعنی سندھی بولنے والوں کو لاتی ہے اور نوازتی ہے، وہیں دوسری جانب MKM جیسی جماعتوں کا بھی ہے جنہوں نے اپنی ہی قوم کے ساتھ غداری کی، اپنی ہی قوم کے لوگوں کو لوٹ کے کھا گئے اور خود جا کے عیاشیاں کرتے رہے. میں دیکھ رہا تھا کہ ان کارکنان کے بارے میں کہ جن کے بارے مجھے فہیم کمانڈو، مزمل کمانڈو، ان کو شہید کہا جا رہا ہے. مجھے نہیں پتا کہ ان کو شہید کہنا چاہیے کہ نہیں. ان میں سے کتنے ہی ایسے ہوں گے جنہوں نے جن کے اوپر الزام ہی نہیں ہے، جن کے اوپر ثابت ہے بہت ساری باتیں کہ انہوں نے لوگوں کا اغوا کیا اور اس کے بعد ان کے اوپر ڈرل مشین اور سولڈنگ آئرن سے ان کا قتل کیا. ان کے اوپر MKM لکھا، ان کے سینوں پہ MKM لکھا، ان کی ایڑیوں میں ڈرل مشین سے سوراخ کیا گیا، ان کے سر پہ سوراخ کیا گیا. یہ وہ ان میں لوگ موجود ہیں، وہ جنہوں نے اپنے تئیں ظلم کا بازار گرم کیا. اس کے بعد یہ ہوا کہ جب ان کا نمبر آیا تو ان کے ساتھ بھی ایسے ہی سلوک کیا گیا. لیکن افسوس تو یہ ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ ساتھ وہ لڑکے بھی، وہ نوجوان جو بیچارے صرف پرچم لگانے والے، MKM کا جھنڈا لگانے والے تھے، جو پولوں پہ چڑھ کے جھنڈا لگاتے تھے، وہ بھی مارے گئے. ان کا کیا قصور تھا؟ ان کے کتنے ہی گھرانوں کو میں جانتا ہوں جن کے گھروں میں آج بھی صف ماتم ہے اور جن کے گھروں میں آج بھی اپنے پیاروں کے لیے ایک نگاہ ہے، ایک انتظار کی نگاہ ہے کہ شاید ان کا پیارا آ جائے. ان کا کیا قصور تھا؟ یہ اگر ظالم نے ظلم کیا ہے، اگر جرم کیا ہے کسی نے، تو اس ظالم کو پکڑنا چاہیے تھا. پوری اس کا مطلب یہ نہیں کہ پوری کمیونٹی یا پوری پارٹی اس وقت اس قابل ہے کہ اس کے خلاف کارروائی کی جائے. رہی بات ان نوجوانوں کا ادھر آنا، الطاف حسین کی تقریر ہے، الطاف حسین کا جذباتی انداز بیان اور وہ مظلومیت کا راگ اس نے لوگوں کو راغب کیا اور لوگ بڑی تعداد میں الطاف حسین کی جانب آئے. لیکن الطاف حسین آج لندن میں موجود ہیں اور آج ہی نہیں کافی عرصے سے موجود ہیں، 92 سے وہیں پر ہی ہیں. اور اس کے بعد وہ جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں اس کے ذریعے ان کی جو مختلف تقاریر ہیں وہ آ رہی ہوتی ہیں. میں سنتا ہوں کافی ان کی جو ایک وقت فکری نشستیں ہیں اس کو بھی سننے کی کوشش کرتا ہوں. کچھ باتوں میں اتفاق کرتا ہوں، کچھ باتیں ان کی بہت اہم ہوتی ہیں اور بہت لاجیکل ہوتی ہیں جو سمجھنی چاہیے ہمارے کردہ دھرتاؤں کو، اور سمجھنی چاہیے ان لوگوں کو جنہوں نے فیصلے کرنے ہیں کہ الطاف حسین کی ہر بات غلط نہیں ہو سکتی. لیکن چند باتیں ان کی، کچھ باتیں بلکہ کچھ سے زیادہ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ سننے قابل نہیں ہوتی. وہ جب بعض اوقات اترتے ہیں اپنی کہا جاتا ہے کہ جب وہ پی لیتے ہیں تو اس کے بعد وہ کچھ وہ بول جاتے ہیں جو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، جس کے نتیجے میں پوری قوم کو مورد الزام ٹھہرا دیا جاتا ہے. اور مہاجر قوم اس وقت ان کے اس پورے بیانیے کی وجہ سے
مار کھا رہی ہے۔ پھر میں ابھی جب اس پہ بات کر رہا تھا، سوچ رہا تھا، دیکھ رہا تھا، میں نے سوچا کہ کیا وجہ ہے کہ نوجوان اتنی تیزی کے ساتھ آئے، اور آج بھی آپ دیکھیں کہ ان کو اٹریکٹ کرنے کے لیے کیا چیز استعمال کی جا رہی ہے۔ تو اس زمانے کے کچھ ترانے ہیں، اور ایم کیو ایم نے جو ترانے انٹروڈیوس کرائے تھے، ایم کیو ہی نہیں اور پارٹیوں کے بھی ترانے بہت مطلب ایسے ہیں، ایسے ترانے جنہوں نے لوگوں کو اپنی طرف راغب کیا بڑی تعداد میں، اور اس کے نتیجے میں لوگ اس پارٹی سے شامل ہوئے۔ لیکن ایم کیو ایم کی ہم بات کرتے ہیں تو ایم کیو ایم کے کچھ ترانے ایسے ہیں جو سدا بہار ہیں، جو آج بھی ایم کیو ایم کی پہچان ہیں، اور وہ ترانے جن گانوں پہ بنے وہ گانے لوگ بھول چکے ہیں، ان کے بارے میں نہیں جانتے، لیکن ایم کیو ایم اس گانوں کی دھن ایم کیو ایم کے ترانوں میں ہے تو اس کو لوگ جانتے ہیں۔ اور اسی ترانوں کی وجہ سے یہ جو نوجوان تھے یہ اتنے جذباتی ہو جاتے تھے، ان کے اندر وہ چیز پیدا ہوتی تھی، وہ ایک جذباتی کہتے ہیں کہ ایک ایسی جذباتی اٹریکشن پیدا ہوتی تھی ان کے اندر اس ترانوں کی وجہ سے کہ وہ سب کچھ کرنے اور مرنے کو تیار ہو جاتے تھے۔ آپ دیکھیں کہ ایم کیو ایم کا جو ترانہ ہے بہت مشہور، ساتھی مظلوموں کا ساتھی، یہ پاکستانی ایک فلم کا ترانہ ہے، اور اس میں یہ جو ساتھی مظلوموں کا ساتھی اور اس کے بعد پورا اس کا کردار ہے، اس میں پاکستانی فلم میں وحید مراد پہ غالباً یہ فلم ہے، اور سائقہ نام ہے فلم کا، جس میں یہ ترانہ سمندر کے اوپر گایا گیا ہے۔ یہ ترانہ جب ایم کیو ایم جب تک یہ گایا گیا اس وقت میرا نہیں خیال اتنا مشہور ہوا ہوگا، احمد رشدی صاحب نے گایا تھا، لیکن یہ ترانہ جیسے ہی ایم کیو ایم نے گایا، ایم کیو ایم کے ساتھی مظلوموں کے ساتھی آیا، تو یہ ترانہ بہت معروف ہو گیا، بہت مشہور ہو گیا۔ اس کی دھن میں ایسی جذباتیت تھی، ایسی اٹریکشن تھی کہ ایم کیو ایم کے کارکنان بڑی تعداد میں نوجوان اس میں شامل ہوئے ایم کیو ایم میں، اور یہ ترانہ نے بھی بڑا کردار ادا کیا۔ اسی طرح دوسرا ان کا ایک ترانہ ہے دل دیا ہے جہاں بھی دیں گے صنم تیرے لیے، دلیپ کمار کا گانا تھا جس کو ایم کیو ایم نے اپنے بنایا۔ اسی طرح ایم کیو ایم کے اور بھی گانے ہیں، ترانے ہیں جو چلتے گئے، انہوں نے بھی بہت رول ادا کیا ان نوجوانوں کو اپنی جانب راغب کرنے کا۔ لیکن یہ نوجوان جس راہوں پہ مارے گئے ہیں اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ اس کے ذمہ دار یقینی طور پہ اگر ریاست ہے تو ایم کیو ایم بھی ہے۔ میں آج دیکھتا ہوں کہ مصطفیٰ کمال اور خالد مقبول صدیقی جس طرح کی لڑائیاں لڑ رہے ہیں، اور جس طرح ایم کیو ایم اس وقت تقسیم ہوتی جا رہی ہے، الطاف حسین کے بعد ایم کیو ایم سنبھلنے کا نام نہیں لے رہی اور مختلف دھڑوں میں بڑھتی جا رہی ہے۔ میں جب یہ دیکھتا ہوں، اور اس کے بعد یہ ویڈیوز آ رہی تھیں میرے پاس فاروق دادا اور ارشد کیٹو اور دیگر کی، کہ جب ان کی ویڈیوز ان کی تصاویر چل رہی تھیں تو میں سوچنے میں مجبور تھا کہ اگر ہم چلیں، ہم مان لیتے ہیں اس دائرے میں کہ ایم کیو ایم کے پوائنٹ آف ویو سے مان لیتے ہیں کہ یہ سب شہید ہیں، اور ایم کیو ایم کے پوائنٹ آف ویو سے مانتے ہیں اور ہے بھی کہ انہوں نے ایم کیو ایم کے خاطر اپنی جان دی، ایم کیو ایم کے خاطر اپنی جان دینا آسان کام نہیں ہے۔ ایک پارٹی کے لیے، قائد کے لیے اپنی جان دے دی ان لوگوں نے ایم کیو ایم کے خاطر، جو آج شہداء قبرستان آج ان کا قائم ہے۔ ذرا تصور کیجئے مصطفیٰ کمال کی تقریریں اور خالد مقبول صدیقی کی ایک دوسرے پہ الزامات، الطاف حسین کے اوپر مصطفیٰ کمال کے الزامات، یہ سب ان شہداء کو، اگر ان کو ہم ایم کیو ایم کے حوالے سے بات کریں تو ان کو شہید کہہ لیتے ہیں، چلیں ان ایم کیو ایم کے نظریے کی بنیاد پر، جبکہ ان میں سے بیشتر وہ ہیں جنہوں نے خود ظلم کیا ہے، لیکن چلیں ایم کیو ایم کی بنیاد پر ہم ان کو بات لیتے ہیں کہ شہید ہیں، تو ان کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی، ان کے روحوں پہ کیا گزر رہی ہوگی، ان کے گھر والوں پہ کیا گزر رہی ہوگی، ان کے ماں باپ پہ، ان کے بہن بھائیوں پہ کیا گزر رہی ہوگی، جنہوں نے جس کاز کے لیے قربانی دے دی، ان کے گھر والوں نے قربانی دے دی، آج وہ کاز آپس میں گتم گتھا ہے اور لڑ رہے ہیں، وہ لوگ ایک دوسرے کو ننگا کر رہے ہیں، سر بازار برہنہ کر رہے ہیں سر بازار، ان کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی۔ میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں؟ میں جب دیکھ رہا تھا تو اس لیے سوچ رہا تھا کہ اگر آپ دوسری جانب بی ایل اے کو دیکھیں، بلوچستان لبریشن آرمی، اگر آپ دیگر جو تنظیموں کو جو متعصبانہ طور پہ بنائی جاتی ہیں، جو کسی نسلی بنیاد پہ بنائی جاتی ہیں یا مذہبی انتہا پسندی کی بنیاد پہ بنائی جاتی ہیں، ان کے بھی یہی ہوتا ہے کہ جذباتی نعرے، جذباتی تقریریں، محرومیوں کا اظہار، اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے ترانے جو کہ راغب کرتے ہیں نوجوانوں کو اپنی جانب، اور اس کے بعد ان نوجوانوں کو استعمال کر لیا جاتا ہے، وہ نوجوان مار دیے جاتے ہیں، لاپتہ ہو جاتے ہیں، نہ جانے کہاں چلے جاتے ہیں، ان کے گھر والے سدا تڑپتے رہتے ہیں۔ تو کم از کم یہ تو ہو سکتا ہے نا کہ ہم اس 30 سال کو سامنے رکھیں، ہم بی ایل اے کو سامنے رکھیں، ہم طالبان ٹی ٹی پی کو سامنے رکھیں، اور ہم سامنے رکھ کے آج کے نوجوانوں کو یہ بات بتائیں کہ تم اگر جذباتی اس میں بہہ جاؤ گے تو اس کے نتیجے میں تمہارے ساتھ تو یہ تو ضرور ہوگا کہ تمہارے مرنے کے بعد تمہاری تصویروں پہ یہ لوگ اپنی سیاست چمکائیں گے، تمہارے اوپر ترانے بنائیں گے اور لوگوں کو اپنی جانب راغب کریں گے، لیکن تمہارا اپنا گھر ختم ہو جائے گا،
تمہارے ماں باپ زندگی بھر تڑپتے رہیں گے، تڑپتے تڑپتے دنیا سے چلے جائیں گے، تمہارے بہن بھائی تڑپتے رہیں گے، تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ تو کم سے کم یہ تو ہو سکتا ہے کہ ہم ان لوگوں کو یہ ویڈیوز دکھائیں اس معنوں میں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی اپنی سیاسی جماعتوں کے لیے، جنہوں نے اپنے اپنے قائد کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیں، اپنا گھر قربان کر دیا، اپنے ماں باپ کی محبت قربان کر دی، اس کے بعد ان کو ملا کیا؟ کہ بعد دہشت گردی کا لیبل ان کے اوپر لگا ہوا ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو کسی اور زاویے سے بھی دیکھیں۔ محض یہ مظلومیت کا رونا اور پھر یہ جو ترانے چل رہے ہیں تو ان کے شہداء کے نام ان کو شہداء قرار دیتے ہوئے اس کے نتیجے میں اور نوجوانوں کو اکسانا اور باہر نکالنا، اس سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ نوجوانوں کو اس کا دوسرا چہرہ بھی دکھایا جائے، دوسرا رخ بھی دکھایا جائے، کہ جس کے نتیجے میں اس شہر میں ایم کیو ایم جیسی جماعتوں نے یا اے این پی جیسی جماعتوں نے یا اس شہر سے باہر چلے جائیں تو ٹی ٹی پی اور دیگر مذہبی جماعتیں جو انتہا پسندی پہ قائم ہوئی ہیں، انہوں نے کتنے ہی نوجوانوں کو ایک ایسی راہ پہ لا کے چھوڑا ہے جہاں سے واپسی ممکن نہیں ہے، اور وہ نوجوان ادھر اب زندگی کی بازیاں بھی ہار گئے ہیں، اور بعض نوجوان اب جیلوں میں سڑ رہے ہیں، بعض نوجوان لاپتہ ہیں اور کچھ پتہ نہیں ہے کہ ان کا کب واپسی ہوگی، ان کے گھر والے کب تک تڑپتے رہیں گے، اور کتنی ہی مائیں ایسی ہیں جو تڑپتے تڑپتے ایسے چلی گئیں۔ میں آئے دن فیس بک پہ اور سوشل میڈیا پہ، ٹک ٹاک پہ یا دیگر پہ ویڈیوز دیکھتا ہوں جس میں ایم کیو ایم کے کارکنان کی مائیں التجائیں کر رہی ہوتی ہیں کہ ہمارا بیٹا آج سے 10 سال پہلے لاپتہ ہوا تھا، 20 سال پہلے لاپتہ ہوا تھا، 5 سال پہلے لاپتہ ہوا تھا، اس کو واپس لا دیا جائے۔ میں ریاست سے بھی کہتا ہوں کہ اگر ان کے پاس کوئی اس بات کی اطلاع ہے کہ کوئی شخص اگر لاپتہ ہے تو وہ کہاں ہے، اور اگر زندہ ہے تو اس کے گھر والوں کو بتا دیں، اگر مر گیا ہے تب بھی بتا دیں، کم سے کم صبر تو آ جائے گا۔ اور میں تنظیموں سے بھی کہتا ہوں کہ اپنے نوجوانوں کو بجائے اس کے کہ غلط راستے پہ لے کے جائیں، جذباتی طور پر اکسانے کے بجائے ان کو صحیح تربیت کریں، سیاسی تربیت کریں اور سیاسی انداز میں ان کو آگے بڑھائیں۔ مصطفیٰ کمال ہوں، خالد مقبول صدیقی ہوں، جو بھی ہوں، ان کا کوئی کردار رہ نہیں گیا ایم کیو ایم میں سوائے اس کے کہ ایک دوسرے کو گالیاں دیتے رہیں گے، ایک دوسرے کو اکساتے رہیں گے، اور اس کے بعد مزید اگر ان کے چکر میں کوئی پڑا تو مزید کارکنان یا مزید نوجوان اس وقت اندھیری راہوں میں چلے جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کراچی شہر پہ بھی رحم کرے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پہ رحم کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کو، ہم لوگوں کو صحیح بات سمجھنے کی، صحیح بات کہنے کی اور صحیح بات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے درخواست ہے ایمچر اسپیک کو سبسکرائب کیجیے گا، شیئر کریں ویڈیو کو، کمنٹس میں ظاہر کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔